الله قوة القيادة. میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. ناظرین، یہ جو مناظر آپ نے دیکھے یہ اس جنگ کے ہیں جو پچھلے 10 سال سے امریکہ اور پاکستان طالبان اور القاعدہ کے خلاف لڑ رہا ہے. ان 10 سالوں میں پاکستان نے اپنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں بنائی، لیکن امریکی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے حال ہی میں ایک اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی سامنے آئی ہے. اس اسٹریٹجی میں کیا ہے، پاکستان نے کیوں نہیں بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے ماہ سے جو 10,000 امریکی فوجی افغانستان سے انخلا کریں گے اس کا پاکستان، افغانستان اور خطے پہ کیا اثر پڑے گا، کیا سینیریوز ڈیولپ ہوں گے، پاکستان کے حالات کیا بہتر ہوں گے. اگر امریکہ افغانستان سے جاتا ہے تو کیا افغانستان میں ایک سٹیبل اور پائیدار حکومت ہوگی، پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی، اور اگر امریکہ کے جانے کے بعد طالبان وہاں پہ واپس آ جاتے ہیں اور بیشتر حصوں پہ قبضہ کرتے ہیں تو اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے. کیا پاکستان کے بیشتر حصوں میں فاٹا، خیبر پختونخوا سے لے کے طالبانائزیشن کا خطرہ موجود ہے، اور کیا پاکستان اور بھارت افغانستان کو پراکسی وار کے لیے استعمال کریں گے. ان میں سے کچھ سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ظفر اللہ خان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سیوک ایجوکیشن کے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مسعود شریف خٹک صاحب، ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے. آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. مارشل مسعود اختر صاحب، 10 سال کوئی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے ہماری، کیا وجہ ہے؟ اور آپ نے کچھ پروپوزلز دیے تھے نواز شریف کو، اگر چیدہ اس کے نکات بتا سکیں. نمبر 1، میرے خیال میں تو سب کو پتہ ہے کہ نیت کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اگر نیت ہماری نہ ہمیں آتا ہو جنگ لڑنا. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت فوج تو بیچاری اس وقت پھنسی ہوئی ہے وہاں پہ جہاں پہ بھی پھنسی ہوئی ہے، لیکن نہ تو ہم نے کبھی اپنی پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی بنائی. پچھلے 47 سال میں خالی اس حکومت کو دوش نہیں دینا چاہیے. نہ کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی بنائی، نہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف پالیسی بنائی. نواز شریف صاحب کا بڑی مہربانی، کیونکہ ہم نے کافی لوگوں کا اپروچ کیا تھا. پیزا کی طرف سے، پاکستان ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کی طرف سے ہم نے یہ تینوں پالیسیز بنائی ہیں. وہ سب سے پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے ہمیں 1.5 گھنٹہ دیا اور 2.5 گھنٹے ہماری بہت ساری باتیں ہوئیں اس میں. آخر میں ان کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پینل بنائیں گے دونوں طرف سے، جس میں 4 لوگ ہوں گے، اور پھر ہم اس کو تھریش کریں گے. چیدہ جو پوائنٹس ہم نے بتائے تھے اس میں، جو جیسے میں پروگرام سے پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا، نمبر 1 ہمیں حکومت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جنگ ہماری ہے، اور اگر ہے تو 2-3 وجوہات کیا ہیں، اور نہیں ہے تو 2-3 وجوہات کیا ہیں. نمبر 2، ہمارے پاس پالیسی آپشنز کیا ہیں.
کہ ہم ان کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے سٹیل میٹ چاہتے ہیں, برابر کی ہو جائے, نیوٹرل ہو جائے, ہم ان کو خریدنا چاہتے ہیں. کن کو؟ طالبان کو, جو ایڈورسریز ہیں ہمارے, ایڈورسریز کی میں بات کر رہا ہوں, یا پھر ہم ان سے اسٹیٹس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ پالیسی آپشنز ہیں. حکومت کو کلیئرلی بتانا چاہیے کہ جو پالیسی آپشن انہوں نے یا کورس آف ایکشن. مارشل مسعود اختر صاحب, میں آپ سے جو آپ نے ریکمنڈیشن دی ان دو پہ اپنے باقی گیسٹ سے بھی انپٹ لیتا ہوں. ظفر اللہ خان صاحب نے سنا, یہ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 سال بعد بھی ہمیں یہ ریکمنڈیشن دینی پڑی کہ اس سوال کا واضح جواب مل جائے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں. اور پالیسی آپشنز میں خرید و فروخت کی بات بھی, جو سلسلہ ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں, اور جولائی 2011 سے جو انخلا شروع ہو رہا ہے یو ایس فورسز کا, کیا یہ خرید و فروخت بڑھ جائے گی زیادہ طالبان کی؟ اور جو سینیریو ایک نظر آ رہا ہے کہ اگر افغانستان کے بیشتر حصوں میں لا اینڈ آرڈر قائم نہیں ہوتا, پیسفل سٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی, تو طالبان تو ٹیک اوور کر لیں گے, جس کا ریپل ایفیکٹ پاکستان میں بھی آئے گا. دیکھیں ارشد صاحب, جہاں تک ہے اگر یہ امریکن پل آؤٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو سینیریو میں امیجن کرتا ہوں وہ شاید پوسٹ جنیوا ایکارڈ سے زیادہ خوفناک ہے. لیکن ایک بات ظفر اللہ صاحب, اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں کہ پوسٹ جنیوا ایکارڈ کے بعد کیا سینیریو تھا جس کو آپ خوفناک کہہ رہے ہیں؟ میں اس کے اندر دو کامنالٹیز دیکھتا ہوں. اس وقت بھی ایسٹرن یورپ میں کمیونسٹ رجیم فال کیے, تو ایک امریکن انتھوزیزم اس طرف گیا, اور یہاں پہ وہ آپریٹڈ مریض کو آدھے آپریشن میں چھوڑ کے چلے گئے. پھر جو عطائیوں نے اس کے ساتھ کیا یا مریض نے جو خود ہمت کی, اس کے نتائج ہم نے پوری دنیا میں بھگتے. اور اگر جو ڈاکیومنٹ آپ نے دکھایا ہے, اس میں بھی بٹوین دی لائنز آپ کو ایک یوفوریا ملتا ہے جو مڈل ایسٹ میں کچھ چینجز آ رہی ہیں, اور کچھ فیسینیشن بھی ملتی ہے. لیکن میں بنیادی سوال جو آپ نے پہلے شروع کیا, میں اس پہ ایک فیکچولی بات کریکٹ کرنا چاہوں گا. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں ہے. ایک بار جوائنٹ سٹنگ ان کیمرا پارلیمنٹ کی ہوئی, اس کے بعد 14 پوائنٹس کے اوپر مبنی ایک ریزولوشن آئی. بدقسمتی یہ ہے کہ قوم صرف ان 14 نکات کی ریزولوشن کو جانتی ہے. آئی ہیو دیٹ رپورٹ, اگر آپ کی دلچسپی ہو تو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں, جس پہ ملٹی پارٹی کمیٹی قومی سلامتی کی ہیڈڈ بائی سینیٹر رضا ربانی, انہوں نے ایک ایک نقطے کو لے کر 64 تھنگس ٹو ڈو. اتنی خفیہ رپورٹ تھی جس کا پوری قوم کو میری بات سنیں نا. دیکھیں پارلیمان کا کام یہ نہیں ہوتا, پارلیمان ایک ڈائریکشن دیتی ہے, جہاں ہم فیل ہوئے ہیں اس کو بھی مانیں. ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنانے کی کوشش. ظفر اللہ خان صاحب, امریکیوں کا یہ کیا کام ہے کہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں جی یہ ہم نے 29 صفحے کا ڈاکومنٹ بنایا ہے, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, ہماری پارلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہماری پارلیمنٹ نے کیا, لیکن جو امریکہ ہے اس کا تو آپ خیر اب کیا کہیں گے کہ ان کے جو عزائم ہیں یا ان کا جو اسفیئر آف آپریشنز ہے وہ مختلف ہے. جہاں تک ہماری بات ہے, ہر پالیسی کے کورسپونڈنگ سٹرکچرز ہوتے ہیں. واٹ از مسنگ ان پاکستان, انسٹیٹیوشنز جگسٹا پوز جاتے ہیں, ان میں کوئی کولیبوریشن نہیں ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کریں. صرف اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے امریکن تھنکنگ کا تو اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کو اپنے زاویے سے دیکھنا ہے کہ جو حالات ڈیولپ ہوں گے اس کی کاسٹ بھی ہم پے کریں گے. مسعود شریف خٹک صاحب, آپ نے ایئر مارشل صاحب کو بھی سنا, ظفر اللہ صاحب کو سنا, دونوں ایگری نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں اسٹریٹجی ہے ہی نہیں, ظفر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی شکل میں. جو ادارے جب فنکشن کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہوتی ہیں, جیسے کہ ہمیں اس نیشنل اسٹریٹجی فار کاؤنٹر ٹیررزم میں ایک کلیئر روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ امریکنز یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوشنز کے پاس, اداروں کے پاس وہ روڈ میپ ہے؟ دیکھیں یہی بات میں کہنے والا تھا, کیونکہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کے بعد شاید آپ کے ڈبیٹ میں کچھ وہ آ جائے. یہ کہنا ہے نا کہ دیکھیں ایک ایئر فورس ہے جس میں ایئر وائس مارشل صاحب فلائٹ لیفٹننٹ سے آ کے ایئر وائس مارشل تک بنے, ایئر مارشل تک گئے ہیں, ڈائریکٹر جنرل ایئر انٹیلیجنس رہے ہیں. دا پوائنٹ ہے اسی طرح ابھی اتنی منظم فوج, دنیا کی 7ویں جس کو کہا جاتا ہے بگیسٹ آرمی پیراملٹری, یہ میں ماننے کو تیار نہیں, اور میں خود بھی اس فوج کا حصہ رہا ہوں. میں نے خود 1974 میں فار انسٹنس اسکول آف انفنٹری اینڈ ٹیکٹکس میں کاؤنٹر انسرجنسی کورسز کیے میں. اب کاؤنٹر انسرجنسی کورسز اگر اس وقت تھے تو ٹھیک ہے, حالات بدلتے ہیں نا, بٹ دا پوائنٹ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے پہلی دفعہ سنا کاؤنٹر انسرجنسی کیا ہوتا ہے یا انسرجنسی کیا ہوتی ہے. دا پوائنٹ ہے کہ میں ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ ایک بات کہتا رہا ہوں, آپ کے پاس
हर एक चीज है। इफ यू वांट इदारा जिनर वो ये चीजें, ये पार्लियामेंट की जो बातें, ये मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को अंदर से भी देखा है, पार्लियामेंट इज वेरी गुड टू टॉक अबाउट। टॉकिंग शॉप है वहां पर, ठीक ठाक है। आप खुद देख लें कि एक दिन 11, साढ़े 11, 12 घंटे बाद एक वो निकलती है रेजोल्यूशन, और उसके 2 दिन बाद हिलरी क्लिंटन आती है, बात कुछ और होता है। तो द पॉइंट इज, लेट जो आपके इदारे जिन्होंने फंक्शन करना है ना, उनके पास इस चीज को रफा दफा करने के लिए, ये हालात के साथ मुकाबला करने के लिए सारा कुछ, वेयर विद ऑल दी पॉलिसीज, दी थिंकिंग, दी कोर्सेज, दी ट्रेनिंग, हर चीज मौजूद है। मैं तो हैरान होता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग बाहर से, एंड आई होप माई मिलिट्री कॉलीग्स जो मेरे से थोड़ा सा सीनियर या जूनियर रहे हों वो सुन रहे हों इस बात को, कि मैं बाहर से हैरान होता हूँ कि हमें किसी और की जरूरत भी है हमें ट्रेन करने के लिए इस किस्म के ऑपरेशन, और हम ये बड़े आराम से जंग जीत सकते मैं ये थे। बात अभी खत्म इस बात पे करूंगा। और फिर भी अगर ये कुछ नहीं होता तो इन ऑल फेयरनेस टू द पाकिस्तान आर्मी, जो कि सबसे ज्यादा इस सब चीज में यानी घेरे में आई हुई है हर तरफ से ऑपरेशन, क्योंकि आज उनको बेतहाशा इंटरनेशनल, ये जैसे आपकी पॉलिसी में भी ये करो वो करो, डू मोर, आपने कितने डू मोर सुने ये पिछले दिनों ही, आफ्टर दैट रेजोल्यूशन ऑल्सो। द पॉइंट है कि जो आर्मी ऑपरेट करती है, लोग कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है, वॉर कैन नॉट बी लेफ्ट टू द जनरल्स, बट अनफॉर्चुनेटली ओवर हियर देयर इज नोबडी टू टेक ओवर द वॉर। कोई है ही नहीं इस वॉर को टेक ओवर करने के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइड पे। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिसीज दे वो तैयार है लेने के लिए, उन्होंने आपके सामने पार्लियामेंट में भी बोला। बट द पॉइंट इज द पॉलिटिकल जो कवर होता है ना किसी भी मिलिट्री फोर्स को, एक पॉलिटिकल बैकिंग होती है, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी को इस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं है। उनको पॉलिटिकल फ्रंट पे भी लड़ना है, मिलिट्री फ्रंट पे भी लड़ना है। एज फार एज ये गवर्नमेंटल जो वो चीज होती है ना, जो वेदर यू डिसाइड ऑन दोज बिग थिंग्स, वो है ही नहीं। खड़ा भी कोई नहीं होता जिन लोगों से आपको प्रेशर होता है। साहब कई दफा पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने बयान दिए। देखिए अभी आप वो और किस्म की बातें हो जाएंगी। द पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली इट्स मिसिंग। आपको भी नजर आता है, सुनने वालों को सबको पता है। मसूद शरीफ खटक साहब, नाज़रीन यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे, और जब हम ग्राउंड पे गए ट्रुप्स के साथ तो वहाँ पे अक्सर एक शिकवा पाया गया कि हमारे सुप्रीम कमांडर ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कभी ट्रुप्स से मिलने मैदान जंग में नहीं गए। नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो उन्हीं सवालात का जवाब मालूम करने की कोशिश करेंगे जिसमें यह खतरा भी मौजूद है कि तालिबान टेक ओवर पाकिस्तान का कर सकते हैं। एक वक्फे के बाद।